الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور مولانا محمد حنیف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. انہوں نے جو فرمائش کی تو میں پہلے سے میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ آج ربیع الاول کا وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ نے انسانیت پر اپنی رحمت کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایک جملہ ہے جو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، حدیث قدسی کے طور پر. وہ حدیث کے اعتبار سے تو درست صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے. وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ آنے والے نہ ہوتے دنیا میں تو میں یہ افلاک یہ آسمان سات آسمان بھی پیدا نہ کرتا، اور سات آسمان میں پیدا کرتا تو زمین بھی پیدا نہ ہوتی. تو آپ در حقیقت وجہ تخلیق کائنات ہیں. کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے پیدا کی کہ اس میں آپ کی تخلیق کا شاہکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. اگر آپ تشریف لانے والے نہ ہوتے تو نہ یہ
آسمان پیدا کیا جاتا، نہ یہ زمین پیدا کی جاتی، نہ یہ ہوائیں چلتی، نہ یہ دریا ہوتے، نہ یہ پہاڑ ہوتے، اور نہ انسان ہوتا۔ اقبال مرحوم نے جب بھی اقبال شاعر مشرق جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا ہے ان کی زبان پر، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الفاظ کا الہام فرماتا ہے۔ دانائے سبل محلائے کل رد ختم الرسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی فرقان وہی قرآن وہی کہا۔ اور دوسری جگہ کہا ہے کہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی کبھی شامات اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پل پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا وجود بامشعور اس پوری کائنات کا حاصل، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، نعمتیں پوری نعمتیں تمہیں عطا کر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نور ہدایت کے بعد۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اسلام میں کسی کے پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانے کا دستور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ آپ کا دن منایا جائے، لیکن یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین جو مزاج شناس رسول تھے، لہذا انہوں نے رسمی طور پر دن منانے کے بجائے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو سیرت طیبہ کی تصویر بنا لی۔ دن منانے کا رواج نہیں ڈالا کہ 12 ربیع الاول کو دن منائیں گے، نہ اس کے اوپر کوئی خصوصی اہتمام کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اصل مقصد تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا، اس مقصد کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی ہر گھڑی اور ہر آن کو میلاد النبی بنانا اور اتباع سنت کا طریقہ اپنے بھی اختیار خود بھی اختیار کیا اور اپنے تمام شاگردوں میں بھی اس کو اس طرح پھیلا دیا کہ یہ تو ان قوموں کا سلسلہ ہے کہ جو اپنے بزرگوں کو یا اپنے اسلاف کو ایک دن میں یاد کر لیتے ہیں اور 365 میں سے 364 دن غافل رہتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام رکھا ہے کہ ہمارے
سال میں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں مقرر کی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو کسی خاص دن کے واقعے کا اس میں حوالہ نہیں ہے کہ بھئی یکم شوال کو مثلا فلاں واقعہ پیش آیا تھا، یا فلاں بزرگ پیدا ہوئے تھے، یا فلاں کی وفات ہوئی تھی، یا فلاں جہاد میں فتح ہوئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ 10 ذوالحجہ کو کوئی ایسا نہیں کہ کسی واقعے کا حوالہ ہو کہ 10 ذوالحجہ کو فلاں واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک عظیم قربانی پیش کی تھی، لیکن اس کی تاریخ 10 ذوالحجہ ہونا کچھ پتہ نہیں کہ 10 ذوالحجہ کی یہ کیا کریں۔ تو وہاں بھی پہلی عید کے اندر بھی کسی ثابت واقعے کا ذکر نہیں، اور دوسری عید میں بھی کسی ثابت واقعے کا ذکر نہیں، بلکہ دونوں عیدیں ایسے موقع پر منائی جاتی ہے جب مسلمان، ہر زمانے کے مسلمان کسی اللہ کی عبادت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے اندر خود لوگوں نے روزے رکھے، لوگ راتوں کو جاگے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس مہینے کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھا، گناہوں کو چھوڑا، شیطان سے چھٹی لی، اپنے نفس کے تقاضوں کو پامال کیا، 1 مہینے تک تو عید الفطر کا دن عطا فرمایا گیا کہ تم نے یہ کام کیا، لاؤ تمہارا انعام یہ ہے کہ ہم خوشی مناؤ۔ اور عید الاضحیٰ ایک ایسے موقع پر رکھی گئی جب خود مسلمان، ہر دور کے مسلمان جس دن ایک اور عظیم عبادت کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، حج کی عبادت 9 ذوالحجہ کو ادا کی جاتی ہے، تو 10 ذوالحجہ اس کے خوشی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کیا معاملہ ہے کہ کسی ثابت واقعے کے بجائے عید کا موقع تو مقرر کیا گیا جب ہم نے خود کوئی عمل کیا، وہ کیوں؟ پھر سوال یاد آ گیا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ کھڑے منتظر فردا ہو۔ یہ سبق سکھایا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری تاریخ کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام سے بڑی ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اشرف المرسلین کون ہو، لیکن صحابہ کرام نے اس کے اوپر دن منانے کے بجائے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر زور دیا۔ مجلسیں قائم ہوتی تھی روزانہ، اور اس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت بیان ہوتی تھی، اور اس لیے بیان ہوتی تھی تاکہ ہر آدمی سیکھے اور عمل کرے۔ اب ہمارے یہاں ذرا غور فرمائیے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو گلی گلی، محلے محلے سیرت النبی کے جلسوں کی بہار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے سیرت کے جلسے جو سیرت کے مطابق ہوں وہ بڑی مبارک چیز ہے، اور ان کا یقیناً فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم ہر ایک ہم میں سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ سیرت طیبہ کے کسی جلسے سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں؟ سیرت طیبہ کی مجلس جمع کی، محفلیں جمع ہوئی، جلسے ہوئے، نعتیں پڑھی گئی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو توصیف ہوئی، بہت بڑی سعادت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق آیا؟ جھوٹ بولنا چھوڑا، رشوت لینی چھوڑی، غیبت کرنا چھوڑا، دوسرے کی دلاداری چھوڑی، نمازوں کی جماعت کی پابندی شروع کی، جو احکام اور تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے تھے ان پر کتنا عمل؟ یہی سیرت طیبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جزیرہ عرب میں کیا پوری دنیا میں ایسا انقلاب عظیم برپا کیا جس کی کوئی نظیر نہ ماضی میں تھی نہ آئندہ ہے۔ اسی سیرت طیبہ وہی سیرت طیبہ ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات زندگی، آپ کے تمام معمولات، آپ کی ساری تعلیمات اپنے جان کی قربانیاں دے کر محفوظ کر کے ہمارے سامنے رکھی۔ آج ہمارے پاس پوری کتاب کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، لیکن باوجود اس کے ہماری زندگی میں کوئی خلاف نہیں آ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ ہم نے یہ محض ایک رسم پوری کر لیتے ہیں اور جو اصل مقصود تھا کہ اتباع سنت ہو اس کی طرف توجہ اور توجہ نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جس چیز کا دوسروں کو حکم دیتے یا جس چیز کی دعوت آپ دیتے اس سے زیادہ خود کرنے کی کر کے مثال دیتے۔ دوسرے لوگوں کو کہا 5 نمازیں پڑھ لو، 5 نماز، اور ایک صحابی عربی آئے اور پوچھا کہ رسول اللہ اور بھی اس کے بعد بھی؟ فرمایا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں تمہارا دل چاہے تو اور 5 کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ لیا کرو فرائض کے ساتھ۔ تو جب جانے لگے تو ان صحابی نے عربی نے کہا کہ رسول اللہ جو آپ نے کہا ہے اس پر میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جس کا مطلب بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر یہ دوسری تشریح بھی ہے کہ میں فرائض پر اتباع کروں گا، نافل نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ کہہ کے چل دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افلح الرجل من صلاۃ، یہ اگر سچا ہے کہ میں سارا عمل کروں گا فرائض کے اوپر اور چاہے نفلیں چھوڑ دو تو یہ فلاح پا گیا، جنت پا گیا۔ دوسروں کو تو یہ حکم، اور خود کا حال یہ ہے کہ رات کو کھڑے ہیں تو پاؤں پر بڑا مارا ہے، پاؤں پر بڑا مارا ہے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرا دل چاہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تو کہتے ہیں میں اجازت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہو گیا تہجد کے بعد، اور اجازت لے کر میں بھی کھڑا ہو گیا پیچھے۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی تو پوری سورہ بقرہ، اللہ اکبر، پوری سورہ بقرہ 28 پاروں کی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلا جا رہے، رکوع کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا یار پہلی رکعت میں یہ حال ہے کہ دوسری میں کیا ہوگا؟ تو دوسری رکعت آئی تو سورہ آل عمران شروع کر دی اور سورہ آل عمران کے ساتھ سورہ نساء شروع کر دی۔ کہتے ہیں میرے پاؤں تھک گئے، میں نے سوچا کہ میں جو ہے ارادہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے پڑھوں گا تو یہ میرے لیے اپنے بس سے باہر نظر آ رہا ہے۔
لیکن کہتے ہیں 4 رکعتیں میں نے پڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پاؤں پر مرم آ رہا ہے جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ تم معصوم ہو، خطا سے پاک ہو، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہوئی بھی ہے تو سب معاف ہے، آگے پیچھے کے سب معاف ہے. قد غفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وہ اللہ کے سامنے پاؤں پر مرم آ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو سارے گناہ معاف ہیں، گناہ ہے ہی نہیں اور وہ تو معاف ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عربی میں تو یہ کہہ دیا کہ چل فرائض پر اتباع کر لے تو بھلا پا جائے گا، لیکن اپنا عمل یہ کہ راتوں کو کھڑے ہیں، دوسروں کو 5 وقت کی نماز فرمائی اور خود 8 وقت کی. اشراق، شاف، تہجد، یہ خود کا معمول یہ ہے. دوسروں کو کہا کہ بھائی 2.5% ادا کر دیا کرو زکات، اپنے پورے مال میں سے 2.5% سالانہ. اور خود کا حال یہ ہے کہ کسی وقت سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا اور نماز کے لیے تشریف لے آئے، تو نماز پڑھتے ہی فوراً تیزی سے لپکتے ہوئے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام حیران ہیں کہ ایک دم سے اتنی جلدی سے کیوں تشریف لے گئے؟ تو فرمایا کہ بعد میں جب پوچھا تو فرمایا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن گزر جائے اور وہ میں نے کسی کو دیا نہ ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو شاگرد نے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو کہا بس 2 چیزیں، کھجور اور پانی، اس پر گزارا. تو دوسروں کو یہ کہ بھائی 2.5% دے دو باقی سب تمہارا، اور خود کا یہ حال کہ کوئی چیز بچتی نہیں. جس چیز کی دوسروں کو دعوت دی اس سے زیادہ کر کے آپ نے دکھایا. آج ہماری دعوت میں جو اثر نہیں رہا اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ بچائے، اللہ اس کے انجام سے بچائے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں نیکی کی اور اپنے آپ کو بلا بیٹھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو تاثیر تھی، آپ کی سیرت میں جو تاثیر تھی، وہ اس کی وجہ سے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے. ہم نے ایک ایسی تخلیق کا ایک شاہکار بھیجا ہے تمہارے پاس کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی اس کو دیکھتے رہو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے رہو. اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کو دیکھو کہ ان کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا. اگر تم باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ جس طرح معاملہ فرمایا. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں آ جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرنا، کھڑے ہو کر استقبال کرنا.
فرما دیا کہ فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے جو اس کو تکلیف پہنچے گی، مجھے تکلیف پہنچے۔ اگر تم معلم ہو تو اصحاب صفہ کے معلم کو دیکھو کہ اس نے کس طرح تعلیم دی، کس طرح تربیت فرمائی۔ اگر تم تاجر ہو تو اس تاجر کو دیکھو جو مزارعت کے اوپر شام جاتا ہے اور عظیم الشان نفع لا کر خدیجہ کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اگر تم کاشتکار ہو تو اس کاشتکار کو دیکھو جو جلوس کے مقام پر اپنی کھیتی باڑی بھی کرتا تھا۔ اگر تم مزدور ہو تو اس مزدور کو دیکھو جو اجیاد کے مقام پر لوگوں کی بکریاں اجرت پر چڑھایا کرتا تھا۔ اگر تم صبح سالار ہو تو بدر محمد کے صبح سالار کو دیکھو، بدر کی فتح میں وہ کیا کرتا ہے اور محمد کی تھوڑی سی شکست میں وہ کیا کرتا ہے، اور حنین کے موقع پر جب لوگ دشمنوں کے تیروں سے مغلوب ہو کر بھاگ رہے ہیں، تنے تنہا گھوڑے پر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کہتا ہے کہ اگر نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں ہوں نبی، جھوٹ بات نہیں ہے، میں نبی ہوں، یہ تیروں کے بوچھار میرا منہ نہیں پھیر سکتی، یہ مجھے اپنے مشن میں ناکام نہیں کر سکتی۔ اگر نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، جب سارے بڑے بڑے سورما اس وقت مغلوب ہو گئے تھے، کسی نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم حنین میں بھاگے تھے، حنین کے غزوے کے موقع پر بھاگ گئے تھے؟ تو اپنا تو ذکر نہیں کیا، لا واللہ ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیٹ نہیں بولی تھی۔ اس وقت ساری دنیا پانی جائے، اگر صفت علا ہو تو حنین اور بدر کیا ہو، اگر حاکم ہو تو اس حاکم کو دیکھو کہ جو حق حکومت بھی کرتا تھا اور پیٹ پر پتھر بھی مارتا تھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی بہترین نمونہ نہ ہو۔ دشمن کے ساتھ بھی کبھی اپنی طرف سے دل آزاری نہیں کی، جہاد کیا لیکن دل آزاری نہیں، اور کبھی کسی عہد کی خلاف ورزی تو خدا اس عہد کی خلاف ورزی کا کبھی خیال بھی نہیں کرے گا۔ ایک صاحب تھے مکہ مکرمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ایک فلاں جگہ پر ہم دونوں ملیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر پہنچ گئے، وہ آدمی موجود نہیں تھے، تو آپ 3 دن تک اس جگہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتے رہے، اور 3 دن کے بعد جب وہ آئے تو کہا بھائی
تم نے وعدہ کیا تھا تم نہیں آئے، میں تو 3 دن سے کھڑا ہوں۔ وعدے کا ایمان، اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ کہ جس کے ساتھ اگر کسی نے تلوار پھینک دی تو وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے دشمنی کی قسم کھائی ہوئی تھی، جو مکہ مکرمہ میں آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، ان پر جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو عام اعلان فرما دیا کہ من القى سلاحه فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے امن ہے۔ من دخل کعبہ فهو آمن، دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ من اغلق بابه فهو آمن، دروازہ بند کر لے گا تو امن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ اب تو وہ دیکھنے کی بات نہیں رہی، میں نے وہ زیارت کی ہے ابو سفیان کے گھر کی، ابو سفیان کے گھر کی، جس پر لکھا آج اس وقت بھی لکھا ہوا تھا من داخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ اور میں اس نیت سے اندر گیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تو اس گھر پر داخل ہو جائے تو حرام ہے، تو فاتح ہے، کیسا فاتح ہے؟ جس کی گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، جس کا سینہ تنا ہوا نہیں ہے، ناک کے اوپر سوار ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں مجھے آج بھی یہ منظر یاد ہے کہ آپ کا سر مبارک، آپ کی تھوڑی مبارک سینہ کو چھو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور زبان پر ہے اتنا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا کچھ مال واجب تھا، نبی کریم کا وعدہ کرتے وہ آ گیا اور آ کر اس نے نصیبیہ کے مانگا کہ بھئی میرا اس کا قرضہ ہے، اس کا دین ہے آپ کے دل میں، وہ ادا کر دیجیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے فَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلُ، سخت بات تھی، فَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلُ، یعنی اللہ بس آپ ذرا تصور کیجئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کبھی آج تک ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی بدعہدی کرے، لیکن وہ آ کر سخت بات کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ نکالو میرا مال، اور کیا ان کی سیدھی بدتمیزی کی بات کی تو اس پر صحابہ کرام کیسے برداشت کرتے، صحابہ کرام نے دل میں خیال آیا کہ اس کو سزا دیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو، ان لصاحب الحق مقال، جس کا کوئی حق اس میں کرو اس کو کچھ کہنے کی جائے، کہنے کی بھی گنجائش، لہٰذا اگر یہ مجھے کچھ سختی سے بات کر رہا ہے تم اس کا